بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ ترجمہ: کہا ایک گروہ نے اہل کتاب سے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی ایمان والوں پر صبح کے وقت، اور انکار کر دو اس کا سر شام، شاید اس طرح وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد یہود کے مذہبی رؤساء نے لوگوں کو دین حق سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک گہری سازش سے کام لینا چاہا۔ انہوں نے سوچا کہ اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی، اب یوں کریں کہ اپنے چند خاص چیلے مسلمانوں کے پاس بھیجیں جو وہاں جا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ مرتد ہو جائیں اور اس کا خوب چرچا کریں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور ان کے ایسے عیوب اور کوتاہیاں ہم پر آشکارا ہوئی ہیں کہ ہم اس دین کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے جس کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بڑے شوق اور محبت سے قبول کیا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو دڑا دڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ٹھٹک کر رہ جائیں گے، اور وہ ایک بار پھر یہ سوچنے لگیں گے کہ جس دین کو اس کے ماننے والے ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں وہ سچا دین نہیں۔ یہود کی یہ سازش بڑی خطرناک تھی اور نفسیاتی طور پر اس کا بڑا برا نتیجہ نکلتا، لیکن دانا و بینا خدا نے ان کے اس دام ہم رنگ زمین کو پہلے ہی نمایاں کر کے مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا، اور اس طرح یہود کی یہ گہری چال ناکام ہو کر رہ گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 73۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں کہ مت مانو کسی کی بات سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی۔ فرمائیے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو، اور یہ بھی نہ ماننا کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا، یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس۔ اے حبیب، فرما دیجئے کہ فضل و کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 73 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ مفسرین کرام نے اس آیت کو مشکل ترین آیت شمار کیا ہے، اور اس میں جو متعدد جملے ہیں ان کے باہمی تعلق پر بڑی طویل بحثیں کی ہیں، لیکن خدا رحم فرماوے امام ابو عبداللہ القرطبی پر، جنہوں نے اس آیت کو بالکل آسان بنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں کل ان الہدا ہدی اللہ جملہ معترضہ ہے، اور دوسرے سب جملوں کا تعلق لا تؤمنو سے ہے۔ اس صورت میں اس کا مفہوم یوں ہوگا، یعنی رؤسائے یہود اپنے ان چیلوں کو جنہیں انہوں نے اس سازش کے لیے تیار کیا تھا، یہ تین باتیں بڑی مہارت سے ذہن نشین کراتے تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اپنے دین کے ماننے والوں کے بغیر کسی کی بات مت ماننا۔ دوسرا یہ یقین کرنا کہ جن انعامات خداوندی سے تمہیں سرفراز کیا گیا ہے وہ کسی دوسری قوم کو مرحمت نہیں کیے گئے۔ تیسرا یہ کہ بالکل مطمئن رہو قیامت کے دن بھی تم پر کوئی حجت قائم کر کے تمہیں شرمسار نہ کر سکے گا۔ یہ باتیں ان کے ذہن نشین کرنے کے بعد ان کو اس خطرناک سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اہم فریضہ سونپا جاتا تھا۔ علم نفسیات کے ماہر ان کی وسعت نظر کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہود کو یہ اندیشہ تھا، اور وہ بے جا بھی نہ تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ان کے پاس جا کر انہی کے بن کر رہ جائیں، جیسے ان کا بارہا کا مشاہدہ تھا، اور دوسروں کو اسلام سے برگشتہ کرتے کرتے کہیں اپنوں سے ہی ہاتھ نہ دھونے پڑے۔ اس اندیشے کی پیش بندی انہوں نے بڑی سوجھ بوجھ سے کی، اور ان کے دل و دماغ کے ایسے کالم میں ڈھالنے کی ماہرانہ صحیح کی جس کے بعد اس قسم کے خطرات کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کی مذہبی عصبیت کو ہوشیار کیا اور انہیں یہ نہ مانوں
نہ مانو کا سبق ازبر کرا دیا۔ اس کے بعد ان کی قومی نخوت اور نسلی برتری کے احساس کو ہوا دی گئی کہ خدا کی ساری مخلوق میں تمہیں اس کے پیارے اور لاڈلے ہو۔ جو انعامات تم پر کیے گئے ہیں کسی دوسری قوم پر نہیں کیے گئے، اس لیے جب تم تمام اقوام عالم سے افضل و اعلیٰ ہو تو تم کیوں کسی دوسری قوم کی دعوت قبول کرو جو تم سے فرو تر ہیں۔ اب بھی ایک گوشہ باقی تھا جس طرح سے ان کی ہٹ دھرمی اور تعصب پر یورش ہو سکتی تھی، اور وہ روز قیامت کی باز پرس کا خوف اس کو یہ کہہ کر محفوظ کر دیا کہ یقین مانو قیامت کے دن تم بھی سرخرو ہوگے، اور کوئی ایسی بات نہیں جس کے باعث تمہیں قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ اس طرح انہیں ذہنی اور روحانی طور پر بھی اسلام کے خلاف اس گھنونے جرم کے ارتکاب کے لیے مستعد کر دیا۔ علامہ قرطبی کی اس تفسیر کے بعد آیت کا مفہوم اتنا واضح ہے کہ ان پر پیش تعویلات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 73 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اے حبیب فرما دیجئے کہ فضل و کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ نبوت کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ حکیم و علیم جس کو اس بارے امانت کے اٹھانے کا اہل دیکھتا ہے اس کو اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس سے یہود کے اس دعوے کی تردید ہے کہ نبوت اولاد اسحاق علیہ السلام کی میراث ہے، بنی اسماعیل سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 74۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالی صاحب فضل عظیم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اہل کتاب سے بعض ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک ڈھیر سونے چاندی کا تو ادا کر دے اسے تمہاری طرف، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک اشرفی تو واپس نہ کرے گا اسے بھی تیری طرف، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ اس بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ سبیل کا معنی راستہ ہے، اور کبھی کبھی یہ حجت اور دلیل کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہودی آپس میں جب لین دین، عہد و پیمان اور خرید و فروخت کرتے تو اس وقت احکام خدابندی پر کم و بیش عمل کرتے، لیکن اہل عرب خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ عجیب قسم کا تھا۔ ان سے خرید و فروخت کرتے وقت دھوکہ دیتے، وعدہ کر کے پھر جاتے، امانتوں میں خیانت سے باز نہ آتے، غرض یہ کہ ان کے ساتھ معاشرت میں اخلاق اور دین کے کسی ضابطے کی پابندی نہ کرتے، اور اگر انہیں اس خیانت، عہد شکنی اور بد معاملگی پر ملامت کی جاتی تو بجائے نادم ہونے کے یہ جواب دیتے کہ ہمیں اپنی کتاب نے عرب کے ان بے علموں کے مال خرد برد کرنے کی اجازت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ کہنا تورات اور حضرت کلیم پر بہتان عظیم ہے۔ خداوند کریم تو انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ہر کسی سے معاملہ کرتے وقت دیانتداری، ایفائے عہد اور سچ بولنے کے اصولوں پر کاربند رہیں۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق مل گیا کہ ہم جس کسی سے معاملہ کریں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، اپنا ہو یا بیگانہ، اس سے دیانتداری اور راست بازی کا معاملہ کریں۔ کسی کا کفر یا فسق، اس کے ساتھ فریب، دھوکہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وجہ جواز نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 76۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ترجمہ: ہاں کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور پرہیزگار بنا تو بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں، اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، اور دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف قیامت کے روز، اور نہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن ان میں سے عہد شکنی اور وعدہ خلافی پر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ کسی دوسرے گناہ کے لیے تجویز نہیں کی گئی۔ عہد شکنی کے لیے 5 سزاؤں کا یہاں ذکر ہے۔ وہ آخرت کی نعمتوں سے یکسر محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، رحمان و رحیم خدا اس سے بات تک نہ فرمائے گا۔ نمبر 3، اس کی نظر لطف و رحمت سے بھی وہ محروم رہے گا۔ نمبر 4، گناہ کی آلائشوں سے بھی اسے پاک نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، اس کے علاوہ اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کوئی ہے ایسا دل گردے والا جو ان سزاؤں میں سے کسی ایک کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے والی قوم اگر اس پر ہیبت و پر جلال آیت کے بعد بھی اپنے وعدے کی پابند نہیں بنے گی تو کب بنے گی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سن لیجئے۔ ترجمہ: منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو ایفا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ آیت میں 2 وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ وعدہ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ اس کی بندگی اور فرما برداری کے متعلق کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ دونوں کی خلاف ورزی پر یہ وعید ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص گناہ کے ارتکاب کی قسم اٹھاتا ہے، یعنی اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، یا شراب پیے گا، یا ماں باپ کو اذیت پہنچائے گا، تو اس وقت اس قسم کا توڑنا لازمی ہو جاتا ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے، کیونکہ اللہ کا نام نیکی پر برانگیختہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ برائی اور گناہ پر اکسانے کے لیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 78۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ان میں ایک فریق وہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، تاکہ تم خیال کرنے لگو ان کی اس الٹ پھیر کو بھی اصل کتاب سے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ جان بوجھ کر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ یلوونا کا اصل لیون ہے، جس کا معنی ہے جھکانا، مائل کرنا۔ کہا جاتا ہے لوا بیدہ، اس نے اپنا ہاتھ جھکایا، لوا برأسہ، اس نے اپنا سر جھکایا، یعنی اس کی اصلی اور فطری وضع میں تبدیلی کر دی۔ اس لیے اب اس کا استعمال کسی کلام کے الفاظ یا اعراب میں ایسا رد و بدل کر دینا جس سے اس کلام کا اصلی مفہوم بدل جائے، یا اس کی ایسی من گھڑت تشریح کرنا جس کا اس کلام سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو، کے معنی میں ہونے لگا ہے۔ عربی محاورے میں جھوٹ بولنے اور من گھڑت بات بنانے کو لوا لسانہ بکذا کہتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے، بعض علماء یہود کا یہ شیوہ تھا کہ تورات کی جن آیات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا، یا تو ایسے لب و لہجے سے انہیں پڑھتے کہ مطلب بگڑ جاتا، یا الفاظ و اعراب میں رد و بدل کر دیتے، یا ان آیات کا غلط مطلب لوگوں کو بتایا کرتے۔ اس آیت میں ان کی اس مذموم حرکت کا بیان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ ترجمہ:
نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے کہ جب عطا فرما دے اسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکومت اور نبوت تو پھر وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ تو یہ کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی، اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 کے پہلے حصے کی تفسیر، یعنی جسے ان انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے وہ کسی کو اپنی پرستش اور عبادت کی دعوت نہیں دے گا، بلکہ وہ تو سب کو یہی تلقین کرے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ ربانیین جمع ہے ربانی کی جو رب کی طرف منسوب ہے، اس نسبت کی وجہ اسے ربیون ہونا چاہیے، لیکن بسا اوقات مبالغے کے لیے الف نون کا اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ مثلا جس کی بڑی گنی داڑھی ہو اسے با اضافہ الف نون لحیانیون، اور جس کی گردن بہت فربا ہو اسے با اضافہ الف نون رقبانیون کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا بالکل اللہ والا۔ مبرد نے اس کا ایک دوسرا ماخذ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ربانون کی جمع ہے، اس کا معنی ہے تربیت نفوس، اصلاح احوال اور تدبیر امور کرنے والا۔ اب ربانیون کا معنی ہوگا نوع انسانی کی صحیح تربیت اور ان کی اصلاح کرنے والے۔ یہاں عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، وہ اپنے آپ کو خدا یا خدا کا فرزند کیوں کر کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے تو تمہیں محض اللہ والا بننے کی دعوت دی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 کے بقیہ حصے کی تفسیر، مقصد یہ ہے کہ اے اہل کتاب تمہیں تو بطریق اولا ربانی بننا چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس تو رشد و ہدایت کا آسمانی صحیفہ موجود ہے جس کے معنی اور مطالب سے تم خوب واقف ہو، تم خود بھی اسے پڑھتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کا درس دیتے ہو، اور اگر تم نے خود اس سے ہدایت حاصل نہ کی اور توحید کی خالص نعمت سے محروم رہے تو پھر درس و تدریس کی ہنگامہ آرائیوں سے کیا حاصل۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور وہ مقبول بندہ نہیں حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا، تم خود سوچو کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ یہاں پر تیسرے پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔